پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ پوری دنیا میں اس کا ایک بوڑھی دادی کے سوا اور کوئی نہ تھا، مگر نوجوان میں ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ بجائے محنت مزدوری کرنے کے چوری کر کے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اس کی دادی اسے ہمیشہ سمجھاتی اور نصیحتیں کرتی کہ چوری کا پیشہ چھوڑ دو اور بیٹا نیکی کا راستہ اختیار کرو، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارو۔ وہ ہمیشہ کہتی، میرے پوتے، کیا تم چاہتے ہو میں یوں ہی پریشان مر جاؤں؟ کیا تم اپنی چوری کی عادت نہیں بدلو گے؟ لڑکا کہنے لگا، دادی میں چوری خوشی سے نہیں کرتا، محنت مزدوری سے اتنی رقم نہیں ملتی میں اپنی زندگی کی خوشیاں پوری کر سکوں۔ میں ہمیشہ غریب نہیں رہنا چاہتا، اس لیے چوری کرتا ہوں تاکہ ہم اچھا کھا سکیں اور اچھی زندگی گزار سکے۔ دادی کہنے لگی، اچھا پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم کم از کم جھوٹ کبھی نہیں بولو گے، ہمیشہ سچ بولو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دادی کی یہ بات سن کر نوجوان کچھ حیران تو ہوا، مگر پھر کہنے لگا، بہت اچھا دادی، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی سے کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور ہمیشہ سچ بولوں گا۔ یہ وعدہ کر کے نوجوان نے سوچا اس کی جان سستے میں چھوٹ گئی اور دادی کی زیادہ باتیں سننے سے بچ گیا۔ اسے یہ وعدہ معمولی اور آسان لگا، یہ بھی کوئی بات ہے، صرف سچ ہی تو بولنا پڑے گا، یہ تو بول لیں گے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ اسی ملک پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا، وہ بہت امیر اور طاقتور تھا۔ وہ ہر وقت اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتا، مگر کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہا تھا اس کا وزیر اس ریاست کے حالات چھپا رہا ہے، اس سے سچ نہیں بول رہا، مگر راجہ کے ملک کے سچے حالات جاننا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک دن فیصلہ کیا، وہ بھیس بدل کر لوگوں کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ ایک رات پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک بھکاری کے بھیس میں محل سے نکلا اور اس کا ارادہ تھا وہ چھپ کر اپنی رعایا کا حال جانے گا۔ وہ بھکاری کے بھیس میں چلا جا رہا تھا، اس کا سامنا ایک گلی میں اسی نوجوان چور سے ہو گیا جو دبے پاؤں ایک طرف جا رہا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ نوجوان نے اسے بھکاری سمجھا اور جھوٹ بول کر اسے جان چھڑانے کی کوشش کی، مگر پھر اسی وقت اسے اپنی دادی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا کسی بھی حال میں۔ اس لیے نوجوان کہنے لگا، میں ایک چور ہوں اور راجہ کے محل میں چوری کرنے جا رہا ہوں، میں نے سنا ہے وہاں بہت مال و دولت ہے، بہت ہیرے جواہرات ہیں۔ نوجوان کی بات سن کر راجہ پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو محل میں سپاہیوں کا کتنا پہرا ہوتا ہے؟ تم فوراً پکڑے جاؤ گے، پھر سزا بھی ملے گی۔ لڑکا فوراً بولا، میں جانتا ہوں، مگر کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لوں گا محل کے اندر جانے کا۔ نوجوان نے بڑی مکاری سے جواب دیا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ راجہ کہنے لگا، میں محل میں داخل ہونے کا تمہیں ایک خفیہ راستہ بتاتا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر راجہ اس نوجوان چور کو لے کر مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا شاہی محل کے باہر پہنچ گیا۔ یہاں محل کی ایک دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا، اس دروازے پر دو محافظ پہرا دے رہے تھے۔ راجہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نوجوان سے کہنے لگا، یہاں محافظ بہت کم ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ان کی جگہ دوسرے محافظ آ جائیں گے، جب یہ محافظ تبدیل ہو رہے ہوں تب تمہارے پاس ایک اچھا موقع ہوگا، تم ان کی نظر بچا کر اندر چلے جانا۔ سامنے ہی راجہ کا کمرہ ہے، وہاں تخت کے نیچے چھوٹی سی سنہری ڈبیا ملے گی جس میں بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ یہ بات سن کر نوجوان نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم؟ راجہ جو بھکاری کے بھیس میں تھا مسکراتے ہوئے بولا، تم اپنا کام کرو، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ کہتے وہ ایک طرف چل پڑا۔ نوجوان ایک ماہر چور تھا، اس لیے محل میں گھسنے میں اسے کوئی دیر نہ لگی، جلدی سے اس کو شاہی کمرہ مل گیا اور وہاں تخت کے نیچے سے سنہری ڈبہ بھی نظر آ گیا۔ جب اس نے ڈبہ کھولا
تو اس کے اندر چمکتے ہوئے 3 بڑے بڑے ہیرے تھے۔ ایسے ہیرے اس نے اپنے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہیرا اتنی قیمتی تھا وہ اسے بیچ کر ساری عمر بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ اس نے خوشی خوشی وہ تینوں ہیرے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ سوچتا تھا اب میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ جب وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹا تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کیا واقعی مجھے ان 3 ہیروں کی ضرورت ہے؟ اس کے دل نے جواب دیا، یہ ہیرے بہت قیمتی ہیں، صرف 2 کو بیچ کر ہی اتنی دولت مل جائے گی جو ساری عمر کے لیے کافی ہوگی، اس لیے زیادہ لالچ اچھا نہیں، ایک ہیرا چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں نوجوان نے اپنے دل کی بات مانی اور ایک ہیرا سنہری ڈبے میں واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ احتیاط سے جیسے ہی محل میں داخل ہوا تھا ویسے ہی محل سے واپس باہر نکل گیا۔ جب باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک تاریک گوشے میں وہی بھکاری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چور کو دیکھتے ہی وہ نکل کر سامنے آیا اور نوجوان سے پوچھنے لگا، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ ہاں، مجھے اس سنہری ڈبے میں 3 ہیرے ملے تھے لیکن میں نے صرف 2 ہی چرائے ہیں، ایک میں نے وہیں رہنے دیا۔ اس بار بھی اس نے اپنی دادی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق صرف سچ ہی کہا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، بابا اس کام میں تم نے میری مدد کی ہے، اس لیے ان ہیروں میں سے ایک کے تم بھی حقدار ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہیرا اپنی جیب سے نکالا اور اس بھکاری کو تھما دیا۔ وہ بھکاری اسے دعائیں دینے لگا۔ چور مسکراتا ہوا اپنی راہ پر چلا گیا۔ بھکاری نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ نوجوان سیدھے اپنے گھر چلا گیا۔ راجا نے اس کا گھر دیکھا اور چپ چاپ واپس اپنے محل میں آ گیا۔ بھکاریوں والے کپڑے اتارے اور آرام سے سو گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہوا ہے کل رات میرے کمرے میں چوری ہوئی ہے، جاؤ دیکھو اور آ کر مجھے بتاؤ کہ کیا چوری ہوا ہے۔ وزیر بھاگتا ہوا راجا کے کمرے میں گیا۔ اس نے تخت کے نیچے سے سنہری ڈبیا نکال کر دیکھا تو اسے وہاں صرف ایک ہیرا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وزیر حیران ہو گیا اور سوچنے لگا، کتنا عجیب اور بے وقوف چور تھا جو تینوں ہیروں کو لے جانے کی بجائے صرف 2 لے گیا اور ایک یہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے وہ تیسرا ہیرا اپنی جیب میں ڈال لیا اور سوچنے لگا، یہ ہیرا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، راجا سمجھے گا چور تینوں ہیرے لے گیا، کسی کو کیا پتہ چلے گا، تیسرا ہیرا میرے پاس ہے۔ وزیر نے وہ ڈبیا لے جا کر راجا کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے ٹھیک کہا، آپ کی بات سچ نکلی، چور تینوں ہیرے لے اڑا۔ راجا نے ایک نظر ڈبیا کو دیکھا، پھر نوجوان کے گھر کا پتہ بتا کر وزیر سے کہا، اس نوجوان کو فوراً گرفتار کر کے دربار میں پیش کرو۔ سپاہی دوڑے اور نوجوان چور کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کر دیا۔ دربار میں موجود سارے درباری یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کیا تم نے راجا کے کمرے سے 3 ہیرے چرائے ہیں؟ وزیر نے اس نوجوان سے پوچھا، کیوں نہ کہ نوجوان سچ بولنے کا عہد کر چکا تھا، اس لیے کہنے لگا، ہاں میں نے چوری کی ہے لیکن میں نے 3 ہیرے نہیں چرائے، میں نے ایک ہیرا ڈبے میں چھوڑ دیا تھا، صرف 2 ہیرے چوری کیے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے 3 ہیرے چوری کیے ہیں۔ کون سا ایسا چور ہوگا جو 3 ہیروں میں سے 2 لے جائے اور ایک کو وہیں چھوڑ جائے، یہ تو بڑے قیمتی ہیرے ہیں۔ وزیر نے غصے میں کہا، نہیں جناب یہ سچ ہے، میں نے صرف 2 ہیرے ہی چوری کیے ہیں۔ نوجوان نے ساتھ جھکاتے ہوئے کہا۔ وزیر نے پوچھا، کہاں ہیں وہ ہیرے؟ نوجوان نے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور ایک ہیرا نکال کر سامنے رکھ دیا۔ ایک ہیرے کو دیکھتے ہوئے وزیر نے چیختے ہوئے غصے سے سوال کیا، کیا تم تو خود کہہ رہے تھے تم نے 2 ہیرے چرائے ہیں، تو یہ ایک ہیرا دوسرا کہاں ہے؟ دوسرا ہیرا میں نے بھکاری کو دے دیا جس نے چوری میں میری مدد کی تھی۔ نوجوان نے جواب دیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، کون سا چور ایسا ہوگا جو اپنی چوری کا مال کسی دوسرے کے ساتھ بانٹے گا اور وہ بھی اتنا قیمتی ہیرا؟ وزیر تیزی سے بولا،
راجا اور سارے دوسرے درباری ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ چونکہ رات کو راجا خود ہی بھکاری کے روپ میں چور سے ملا تھا، اس لیے وہ بول پڑا، یہ نوجوان جھوٹ نہیں، یہ سچ بول رہا ہے۔ وزیر اور سارے درباری حیران ہو کر راجا کی طرف دیکھنے لگے۔ راجا کیسے جانتا ہے یہ نوجوان چور سچ بول رہا ہے؟ ان کے چہروں پر حیرت دیکھتے ہوئے راجا کہنے لگا، رات کو جو بھکاری اس نوجوان کو ملا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور واقعی اس نے مجھے ایک ہیرا دیا تھا۔ اب مسئلہ دوسرے ہیرے کا نہیں بلکہ تیسرے ہیرے کا ہے۔ ایک ہیرا اس نوجوان کے پاس ہے، دوسرا میرے پاس، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تیسرا ہیرا کہاں گیا جو اس نوجوان نے ڈبے میں واپس چھوڑ دیا تھا؟ آؤ اب اس تیسرے ہیرے کو مل کر تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا وہ وزیر کی تلاشی لیں۔ جب سپاہیوں نے وزیر کی تلاشی لی تو انہیں وہ تیسرا ہیرا وزیر کے لباس سے مل گیا۔ راجا سارے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں نے اپنے وزیر پر اعتماد اور بھروسہ کیا، میرے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا، اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ پھر راجا کے حکم پر جلاد نے تلوار نکال کر وزیر کی گردن پر رکھ دی جو خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اب راجا نے نوجوان چور کی طرف دیکھا اور بولا، اس نوجوان نے بھی چوری کا جرم کیا ہے لیکن کسی بھی صورت میں سچ بولنا نہیں چھوڑا، اس لیے اگر یہ اس بڑے دربار میں سب کے سامنے چوری سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ چوری کرنے کا وعدہ کرے تو میں نہ صرف اسے معاف کر دوں گا بلکہ وزیر کے عہدے پر بھی فائز کر دوں گا۔ نوجوان اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ دادی سے وعدہ کرنے اور سچ بولنے کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی۔ راجا نے اسی وقت اسے اپنا وزیر مقرر کیا اور جلاد کو حکم دیا سابقہ وزیر کی گردن کاٹ دی جائے۔ اس سے پہلے کہ جلاد سابقہ وزیر کی گردن اتارتا، وزیر نے جلدی سے راجا کو مخاطب کیا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سارے درباری اور راجا بھی حیران ہوا اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کہو کیا کہنا ہے؟ نوجوان جو پہلے چور تھا وزیر بن گیا تھا، سر جھکاتے ہوئے بولا، پرانے وزیر نے یقیناً غلطیاں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اسے بھی توبہ کرنے اور سدھرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے، جیسے آپ نے مجھے توبہ کرنے کا ایک موقع دیا، اب میں آپ کا وزیر ہوں۔ راجا کو نوجوان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے پہلے وزیر کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دیا، مگر اس کے ساتھ اس نے یہ حکم دیا پرانے وزیر کی ساری دولت ضبط کر لی جائے اور آئندہ یہ غریب آدمی کی طرح زندگی گزارے تاکہ اسے غریبوں کی مشکلات کا احساس ہو سکے اور وہ یہ بھی جان سکے، اور جو لوگ مشکل وقت میں سچ بولتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔